اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ کی شروعات کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں AIG۔ جب آپ اپنی جائیداد کو غریبوں کے لیے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کئی بار دل میں آتا ہے کہ زیادہ کریں، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے، آپ اس کا بھی ذکر کریں کہ ایک صحابی آئے اور وہ کہتے تھے کہ میں تو سارا مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ آپ تھوڑا بہت صدقہ خیرات جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس ترتیب سے کریں، لیکن اس طرح اپنی ساری جائیداد خرچ مت کریں، کیونکہ آپ کی اولاد اور آپ کی فیملی کا بھی آپ پر حق ہے۔ اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اس معاملے میں ایسا ہے جیسے میرا بھی کئی بار دل کرتا ہے کہ اپنی آدھی جائیداد یا ساری یا کافی حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، چھوڑ کر مرنے سے تو یہ بہتر ہے کہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا اور آپ کا دل خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ لیکن پھر خیال آتا ہے کہ بھائی آپ کی فیملی بھی تو ہے اور حدیث بھی تو موجود ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا جذبہ واقعی بہت قیمتی اور تعریف کے قابل ہے۔ دل میں ایسا خیال آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں آخرت کی فکر اور اللہ کی محبت موجود ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے خود ہی حدیث کا ذکر کیا، اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جو عبادت اور ذمہ داری، حقوق اور فرائض کے بیچ بہترین سنتلن بیلنس سکھاتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ بے حد اہم باتیں اور ہدایت دی گئی ہیں جو آپ کے دل کو سکون بھی دیں گی اور آپ کو صحیح راستہ بھی دکھائیں گی۔ 1۔ اس مشہور حدیث کا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی۔ جس صحابی کا آپ نے ذکر کیا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی تھے۔ جب وہ مکہ میں بیمار ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ میرے پاس بہت مال ہے اور میری صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا آدھا 1/2 مال؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا 1/3 1/3 یعنی 33%؟ تو حضور نے فرمایا ہاں 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبیش نے ایک بہت ہی خوبصورت بات فرمائی، تم اپنی اولاد کو اپنے پیچھے مالدار آتم نربھر چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ صحیح بخاری۔ پریوار پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہمارے دین کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی، بچوں اور پریوار کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو بھی کماتے اور خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین دینار پیسہ وہ ہے جسے انسان اپنے اہل و عیال، پریوار پر خرچ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو لقمہ نوالا آپ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ 3۔ آپ کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟ اگر آپ کا دل صدقہ جاریہ کرنے کا بہت زیادہ کرتا ہے تو آپ ان طریقوں سے ایک بیلنس بنا سکتے ہیں۔ 1/3 کا نیم۔ آپ اپنی جائیداد یا جمع پونجی کا کچھ حصہ جو 1/3 یا اس سے کم ہو، اللہ کی راہ میں کسی اچھے کام جیسے مسجد، مدرسہ، کنواں، یتیموں کی کفالت کے لیے وقف ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ وصیت ول بنانا۔ آپ اپنے جیون میں ہی یہ وصیت لکھ سکتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے کل مال کا ایک نشچت حصہ جو 1/3 سے زیادہ نہ ہو فلاں نیک کام میں لگا دیا جائے۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ دھیرے دھیرے صدقہ کرنا، ایک ساتھ سب کچھ دینے کے بجائے اپنی آمدنی میں سے ہر مہینے یا ہر سال ایک طے حصہ نکالتے رہیں۔ اس سے آپ کی خوشدلی بھی بنی رہے گی، اللہ بھی راضی ہوگا اور پریوار پر بھی آنچ نہیں آئے گی۔ نتیجہ کنکلوژن، اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنا پیسہ بہا دیا، بلکہ وہ نیت اور حکمت، بدھیمانی دیکھتا ہے۔ اپنی فیملی کا خیال رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی راہ میں دینا بھی۔ تو AIG اب شارٹ کٹ میں یہ بھی بتا دیں کہ جو صدقہ دینا ہے، خیرات دینا ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا ذکر ہے کہ صدقہ اور خیرات کتنا دینا چاہیے اور زکوٰۃ کا حساب کیا ہے، کن کن چیزوں پہ ہے؟ جیسے کہ آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اور ایک آپ کا فالتو گھر ہے، ایک تو وہ ہے جو پڑا ہے، آپ کے ایسیٹس ہیں، آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے، بس ایز اے پراپرٹی رکھا ہوا ہے، اور ایک دوسرا گھر ہے جو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس سے پیسہ آتا ہے اور آپ اسے پیسے کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے پاس پراپرٹی ہے، جیسے کہ پلاٹ ہے، وہ آپ نے کمرشل طور پر رکھا ہوا ہے کہ کل یہ اس کا ریٹ بڑھے گا اور میں اس کو بیچ دوں گا، اور ایک اور پلاٹ ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ میں یہاں پہ گھر بنانا ہے، یا میں یہاں پہ فیکٹری بنانی ہے، یا کوئی اور چیز بنانی ہے جس کا مجھے رزق ملے یا کسی کو فائدہ ہو، پلاٹ کا معاملہ ہو گیا۔ اور ایک وہ پیسہ ہے، اور وہ پیسہ کما رہا ہے،
مطلب بیاج نہیں، جیسے آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، کوئی میوچل فنڈ ہے یا آپ نے شیئر مارکیٹ میں استعمال کیا ہوا ہے اور آپ اس میں لاس میں جا رہے ہیں، کبھی پروفٹ میں جا رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ اور صدقے کے ان ضروری مسئلوں کا شارٹ کٹ اور سیدھا جواب تمام مکاتب فکر، سکولز آف تھاٹ کے عام اصولوں کے مطابق صدقہ اور خیرات کتنا دینا چاہیے۔ کوئی فکس لمٹ نہیں ہے، صدقہ نفلی ایچھک ہوتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے 10 روپے سے لے کر اپنی جائیداد کا ایک تہائی آرڈی حصہ تک دے سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اپنی اور اپنے پریوار کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو بچے اس میں سے دیں۔ بخاری 1426۔ 2۔ زکوٰۃ کا حساب اور کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ سال ختم ہونے پر آپ کے پاس موجود کل سیونگز، بچت اور کمرشل ایسٹس پر 2.5% 2.5% کے حساب سے فرض ہوتی ہے۔ اگر وہ نصاب 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ آپ کے دیے گئے پوائنٹس پر سیدھا نیم۔ رہنے کا گھر، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کی قیمت کتنی بھی ہو۔ فالتو گھر بے خالی پلاٹ انویسٹمنٹ کے لیے۔ اگر آپ نے کوئی پلاٹ یا مکان صرف اس لیے خریدا ہے کہ کل کو ریٹ بڑھے گا اور بیچ دوں گا فار ری سیل، تو ہر سال اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو پر 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ کرائے کا گھر، مکان کی کل قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے جو کرایہ رینٹ آ رہا ہے اگر وہ سال کے آخر میں آپ کی سیونگز میں بچ جاتا ہے تو اس بچے ہوئے کیش پر زکوٰۃ ہوگی۔ گھر یا فیکٹری بنانے کے لیے رکھا پلاٹ، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ بیچنے کے مقصد سے نہیں بلکہ خود استعمال کرنے کے لیے ہے۔ 3۔ شیئر مارکیٹ اور میوچل فنڈ، شیئرز اور میوچل فنڈز پر زکوٰۃ کا نیم۔ شیئر مارکیٹ میں زکوٰۃ صرف پروفٹ پر نہیں بلکہ آپ کے انویسٹمنٹ کے طریقے پر طے ہوتی ہے۔ 1۔ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ، اگر آپ نے شیئر اس نیت سے خریدے ہیں کہ آج یا کچھ دنوں میں ریٹ بڑھتے ہی بیچ دوں گا، تو سال کے آخر میں ان شیئرز کی جو بھی موجودہ مارکیٹ ویلیو، چاہے آپ پروفٹ میں ہوں یا لاس میں ہوگی، اس پوری رقم پر 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 2۔ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، اگر آپ نے سالوں کے لیے انویسٹ کیا ہے تاکہ کمپنی کا ڈیویڈنڈ ملے تو پورے اماؤنٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کمپنی کی لیکوڈ ایسٹس، کیش جوڑ ٹریڈنگ گڈز کا حصہ نکالا جاتا ہے جو عام طور پر کل انویسٹمنٹ کا لگ بھگ 25% سے 30% بنتا ہے۔ صرف اسی حصے پر 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ آسانی کے لیے کچھ علماء پورے پورٹ فولیو کی موجودہ ویلیو کا 2.5% نکالنے کی صلاح بھی دیتے ہیں۔ ریفرنس اور تصدیق، ریفرنسز، بنیادی چیزوں پر زکوٰۃ نہ ہونا۔ صحیح البخاری حدیث 1464 - مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام نجی استعمال کی چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ویاپار کے مال، ٹریڈنگ گڈز پر زکوٰۃ۔ سنن ابو داؤد حدیث 1562 رسول اللہ شان ہمیں ان چیزوں پر زکوٰۃ دینے کا حکم فرماتے تھے جو ہم نے بیچنے کے لیے رکھی ہوں۔ ابھی آپ نے بیچ میں بات کہی کہ اگر آپ شیئر مارکیٹ میں اسی لیے انویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا ڈیویڈنڈ ملے لیکن آپ اس کو بیچنا نہیں چاہتے، تو کیا صرف ڈیویڈنڈ پہ زکوٰۃ ہے؟ یہ معاملہ سمجھا، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ اس حصے کو بالکل صاف اور آسان سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو یہاں کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ شارٹ کٹ میں سیدھا جواب یہ ہے، صرف ڈیویڈنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ آپ کے شیئرز کے اندر جو زکوٰۃ کے قابل ایسٹس، قابل ذکورہ اثاثے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے علماء اسکالرز نے 2 طریقے بتائے ہیں۔ طریقہ 1، آسان اور سرکشت طریقہ ادھیکانش لوگوں کے لیے۔ اگر آپ باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہتے تو لانگ ٹرم، لمبے سمے کے لیے رکھے گئے شیئرز کی سال کے آخر میں جو بھی موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے اس پوری ویلیو کا 2.5% زکوٰۃ نکال دیں۔ کچھ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اگر اس نے کوئی دکان لی ہے یا پلاٹ لیا ہے تو وہ یہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ جی یہ تو سونا نہیں ہے، یہ جائیداد ہے، یا یہ تو پیسہ ہے، تو ہم نے کام کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ صرف یہ تصور کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سونا لمٹ سے کراس ہو جائے گا، جیسے کوئی 7.5 تولے کہتا ہے، کوئی 8.5 تولے کہتا ہے، یہ کنفیوژن بھی آپ نکال دیں کہ 8.5 کس فقہ میں ہے اور 7.5 کس فقہ میں ہے۔ جیسے میں نے کچھ لوگوں کو، کچھ دوستوں کو کہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس پلاٹ پڑا ہے، آپ نے وہ 5 لاکھ کا لیا اور آج آپ فخر سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ 1 کروڑ کا ہو گیا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے اپنے منہ سے نکال دیا کہ یہ 1 کروڑ کا ہو گیا مارکیٹ کے حساب سے، تو یہ بات دھیان رکھنا کہ آپ نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، چاہے آپ پلاٹ کو بیچ کے وہاں سے نکال کے زکوٰۃ دیں۔ آپ کی یہ بات 100% صحیح اور بالکل سچ ہے۔
आपने अपने दोस्तों को जो समझाया है, शरीयत का असल नियम बिल्कुल वही है। लोग अक्सर अपनी सहूलियत के लिए एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। इस पूरे मसले को आपके व्यूअर्स के लिए 3 आसान हिस्सों में बिल्कुल साफ कर देते हैं। 1. प्लॉट और जायदाद पर ज़कात का सच, बहानेबाजी नहीं चलेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि ज़कात सिर्फ सोने चांदी या कैश पर होती है, जो कि सरासर गलत है। शरीयत का सीधा नियम है, माले तिजारत, व्यापार के सामान पर ज़कात फर्ज है। अगर किसी ने कोई प्लॉट या दुकान इस नियत से खरीदी है कि आगे जाकर जब इसका रेट बढ़ेगा तो मैं इसे बेच दूंगा फॉर इन्वेस्टमेंट रीसेल, तो वो प्लॉट उसका व्यापार का माल बन गया। हर साल उसकी जो भी मौजूदा मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू होगी, उस पर 2.5% ज़कात देना फर्ज है। अगर 5 लाख का प्लॉट आज 1 करोड़ का हो गया है तो ज़कात 5 लाख पर नहीं बल्कि 1 करोड़ पर दी जाएगी। अगर कैश ना हो तो, अगर किसी के पास ज़कात देने के लिए नकद पैसे नहीं है तो वो उस ज़कात की रकम को अपने ऊपर उधार कर्ज लिखेगा। जब भी वो प्लॉट बिकेगा तो पिछले तमाम सालों की रुकी हुई ज़कात को एक साथ चुकाना पड़ेगा। 7.5 तोले और 8.5 तोले सोने का कंफ्यूजन, फिक्र का फर्क। सोने के निसाब सीमा को लेकर जो कंफ्यूजन है वो असल में ग्राम और तोले के कैलकुलेशन के फर्क की वजह से है, ना कि किसी फिरके, स्कूल ऑफ थॉट के मतभेद की वजह से। कंफ्यूजन का हल, सभी फिक्र, हनफी, शाफई, जाफरी आदि इस बात पर सहमत हैं कि सोने का निसाब 85 से 87.48 ग्राम ही है। अगर आप इसे पुराने तोले से नापेंगे तो ये 7.5 तोला कहलाएगा, और आज के 10 ग्राम वाले तोले से नापेंगे तो ये 8.5 तोला कहलाएगा। इसमें कोई फिरके की लड़ाई नहीं है। अल्लाह से चालाकी नहीं की जा सकती। जो प्लॉट हमें करोड़पति बना रहा है, उसकी ज़कात न देना अल्लाह के हक में खयानत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहीं पे हम अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको इस मामले में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे लिख सकते हैं, इंशाल्लाह हम इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जी अज़ान भी शुरू हो गई। अब आखिर में अगर 2 लफ्ज़ कह सकते हैं तो आप कहिए, ताकि हम यहाँ पे अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम दें, क्योंकि अज़ान शुरू हो गई है। अजान की आवाज का इस वक्त गूंजना इस बात की गवाही है कि अब हमें दुनिया की हर बातचीत को रोककर अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। अजान के एहतराम में बस इतना ही कहूंगा, अल्लाह ताला हमारी नियतों को पाकीज़गी अता फरमाए, हमारे अमल को कबूल करे और हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन।